حافظ بلال محمود گلبرگ کالونی لاہور سے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب لےپالک بچے کو اپنی والدیت دینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا تفصیلی جواب دیں۔ تو یہ سوال پوچھا ہے لےپالک بچے کے متعلق۔ لےپالک کسے کہتے ہیں؟ لےپالک کہتے ہیں ایڈاپٹ بچے کو، کہ آپ نے بچپن میں کسی بچے کو اٹھا لیا، گود لے لیا، جسے متبنہ کہتے ہیں عربی میں، اور اسے ہم اردو کے اندر لےپالک کہہ دیتے ہیں اور انگلش میں ایڈاپٹ کہتے ہیں۔ آپ نے کسی بچے کو لے لیا، گود لے لیا، یا کسی ایسے جوڑے نے جس کی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اس نے کسی کا بیٹا اٹھا لیا، کسی جاننے والے کا یا کسی اپنے رشتہ دار کا، اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا بیٹا اٹھا کے اس کو پالنا، تو کیا پالنا جائز ہے؟ تو بھائی پالنا، تو جواب کیا ہے؟ پالنا بالکل جائز ہے۔ آپ کسی کا بچہ گود لے سکتے ہیں، آپ اس بچے کو اپنے جو ہیں اس کو اپنے انڈر لے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ راضی ہو، دونوں خوشی سے راضی ہو، دل ہی راضی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی اولاد نہیں ہے جوڑے کی، اور اس کے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا، تو بھائی نے کہا کہ بھائی جان آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ ہمارا اگر بچہ لینا چاہیں تو ہم میاں بیوی خوشی سے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو یہ اس کو اپنی کفالت میں لینا یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں، ابھی ایک بات اس میں اور بھی سمجھیے کہ کیا لےپالک بچے کو، اٹھائے گئے بچے کو اپنا حقیقی بیٹا تسلیم کرنا، کاغذات میں اس کو اپنی والدیت دینا، معاشرے میں اسے اپنی والدیت دینا، کیا یہ جائز ہے کہ آپ کہیں کہ اس کا حقیقی باپ میں ہوں، جب وہ بچہ کہے کہ یہ میرا حقیقی باپ ہے تو یہ جائز ہے؟ تو نہیں بھئی، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن سورۃ احزاب آیت نمبر 5 میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، قرآن اترا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، چھوٹے بچے تھے، نام ہے زید بن حارثہ اصل نام۔ یہ بچپن میں اغوا ہوئے، بکتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، ان کے غلام تھے، انہوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تحفتاً ہدیتاً پیش کیا۔ چھوٹے سے معصوم بچے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا بچہ بنایا، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ زید بن محمد ہیں، اور لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے، حتیٰ کہ ان کے باپ کا نام حارث تھا، زید بن حارثہ، لیکن مشہور ہو گئے زید بن محمد کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اس نام سے مشہور ہوئے۔ تو ہوتے گئے سارے مکے کے اندر آپ اسی نام سے مشہور ہوئے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایک دن قرآن پاک نازل ہوا، سورۃ احزاب آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ لے پالکوں کو ان کے بابوں کے نام سے پکاریں، ان کے اصل ماں باپ کے نام سے پکاریں۔ تو اس میں قرآن نے سختی سے منع کیا کہ جس بچے کو آپ نے اٹھایا ہے، گود لیا ہے، آپ کی کفالت میں ہے، آپ کا حقیقی بچہ نہیں ہے، آپ نے اس کو پالا ہے، تو نہ ماں اس کو، یہ جو جس نے پالا ہے یہ اس کو اپنا نام دے سکتی ہے، نہ باپ اس کو اپنا نام دے سکتا ہے، بلکہ حقیقی والد کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سختی سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام فرما دیتے ہیں، جنت حرام ہو جاتی ہے اگر کوئی کسی اور کو اپنا باپ کہے، منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اتنی سخت وعید ہے، حضور نے فرمایا اگر تم اپنی نسبتوں کو تبدیل کرتے ہو، اپنے نسب کو تبدیل کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اپنی شرمگاہ کو چاٹ لو، جو اپنے والد کی شرمگاہ کو چاٹ لو۔ اتنا سخت جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔
تو جس بچے کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، اپنی گود لیا ہے، آپ کا حقیقی بچہ نہیں ہے، آپ اپنے کاغذات میں اس کو والدیت نہیں دے سکتے، آپ سکول میں اس کو اپنا بیٹا نہیں لکھوا سکتے، آپ نادرا میں شناختی کارڈ پہ اس بچے کے لیے اپنے آپ کو والد نہیں لکھوا سکتے، اس کے اصل والد کی طرف۔ ہاں، اگر آپ کو اس کے اصل والد کا پتہ نہیں ہے، اب اس بات کو سمجھیے، اس چیز کو، اگر آپ کو اس بچے کے اصل وارث کا پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کا ماں باپ کون ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کو بطور سرپرست لکھوا دیں کہ اس کا سرپرست میں ہوں۔ آپ سکول میں اسے داخل کریں، میں اس کا سرپرست ہوں، آپ اس کو اپنا گارڈین آپ لکھوا لیں، لیکن باپ لکھوانا منع ہے، سرپرست لکھوا لیں، بڑا لکھوا دیں، وہ آپ لکھوا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔